हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट ज़नफ़र अली शाह और आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो सीरीज़ जिसमें हम बिटकॉइन स्टैंडर्ड का हर एक चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और यह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे बदल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिटकॉइन स्टैंडर्ड एक मशहूर किताब है जो सैफुद्दीन अम्मोस ने लिखी है। इस किताब में वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है और ये क्यों आज के ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम से फ़र्क रखता है। किताब का फोकस ये है कि कैसे बिटकॉइन एक रिलायबल और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बन सकता है और इसको किस तरह से हम गोल्ड स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में समझ सकते हैं। सैफुद्दीन अम्मोस बिटकॉइन को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे पुराने मॉनेटरी सिस्टम्स ने इकोनॉमीज़ को इन्फ्लुएंस किया और कैसे फियाट करेंसीज जो हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं असर डालती हैं। ये किताब सिर्फ बिटकॉइन के टेक्निकल एस्पेक्ट तक महदूद नहीं, इसमें हम सीखते हैं कि बिटकॉइन एक लंबे दौर का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे बन सकता है। इस किताब में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका टाइटल है मनी। इस चैप्टर में सैफुद्दीन अम्मोस बिटकॉइन को एक न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं जो कि पैसे का काम करता है। और वो कहते हैं कि बिटकॉइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पैसे को, और पैसे को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाके उसके फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये होता था कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था कि मेरे पास एप्पल है, आपके पास ऑरेंज है, आपने मुझे ऑरेंज दिया, मैंने आपको एप्पल दिया, तो ये ट्रेड हो गया। मगर ये एक आइसोलेटेड जगह के लिए जहाँ पे कुछ लोग एक साथ रहते थे, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते थे। जब बात बड़े इकोनॉमीज़ की हो, ये मसला बन जाता था और ये सिस्टम और ये मेथड गैर अमली हो जाता था। तो बार्टर सिस्टम में 3 बड़े मसले आते थे। तो सबसे पहला मसला था कोइंसिडेंस ऑफ स्केल, फिर उसके बाद कोइंसिडेंस ऑफ लोकेशन, टाइम। ठीक है, तो कोइंसिडेंस ऑफ स्केल में होता था कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास दूसरा प्रोडक्ट है जो, और मैं इसको एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ आपसे, तो ये मसला था कि दोनों वैल्यू में बराबर नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जूते हैं, आपके पास घर हैं, तो घर को हम जूतों के लिए पीसीस में तो ट्रेड नहीं कर सकते, और आपको भी हज़ारों जूते नहीं चाहिए होंगे अपना जो घर बेचने के लिए। तो दूसरा जो आता है वो है लोकेशन का, कि मेरे पास अगर घर है एक सिटी में, तो मैं उसको ट्रेड करना चाहता हूँ दूसरे सिटी में एक घर के लिए, तो क्या एक घर को ट्रांसपोर्ट करना आसान है? तो ये मुश्किल था। तो ये भी मसला आता था। और जो तीसरा मसला आता था वो है टाइम का। मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ख़राब हो जाते हैं, मैं उनको एक ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेड करने जा रहा हूँ जो कि ड्यूरेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एप्पल हैं, आपके पास गाड़ी है, तो ये गाड़ी ख़रीदने तक जो मेरे पास एप्पल हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो हमारे दरमियान ये ट्रेड कैसे होगा? तो इन मसलों को सामने रखते हुए उस वक्त लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सहारा लिया, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबको एक्सेप्टेबल हो और जिसको हम आज के दौर में मनी कहते हैं। तो मनी का एक अहम फंक्शन ये है कि वो कंजम्पशन गुड नहीं होता, मतलब इसको हम कंज्यूम नहीं करते, और ये इन्वेस्टमेंट जैसा भी नहीं होता उससे हम रिटर्न ले सकें। उसको हम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो एक और सवाल इसमें आया कि इन्वेस्टमेंट और मनी में क्या फ़र्क है? तो इसमें 3 फ़र्क आते हैं। पहला फ़र्क रिटर्न्स। पहला फ़र्क ये आता है कि इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न्स देता है जबकि मनी हमें रिटर्न्स नहीं देता। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, और जो हमारे मनी है उसमें कम रिस्क होता है। तीसरा ये कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कम लिक्विड होता है एज़ कम्पेयर टू मनी।
مطلب جس کو ہم آسانی سے یوز نہیں کر پاتے. منی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو انویسٹمنٹ بہت زیادہ لیکوڈ ہے جس کو ہم آسانی سے یوز کرتے ہیں. سو اسی وجہ سے لوگ اپنے ویلتھ کا کچھ حصہ منی میں اسٹور کرتے ہیں تاکہ جب ان کو ضرورت ہو وہ اس کو وڈرا کر سکیں اور اس کو خرچ کر سکیں آسانی سے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو لوگوں نے بہت سی چیزوں کو پیسے کے طور پر یوز کیا ہے، جن میں سے گولڈ، سلور، کوپر، سی شیل، سٹون، سالٹ، حتیٰ کہ سگریٹ اور الکوہل کو بھی پیسے کے طور پر یوز کیا گیا ہے. تو کچھ ایسے خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم چیزوں کو پیسے کے طور پر یوز کرتے ہیں، اور سیف الدین عموس نے اس بک میں ان کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا سیلیبریٹی اکراس اسکیل، دوسرا اسپیس اور تیسرا ٹائم. تو سیلیبریٹی اکراس اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ کر سکیں تاکہ ہم چھوٹے ٹرانزیکشن کے لیے بھی اس کو یوز کر سکیں اور لارجر ٹرانزیکشن کے لیے بھی لارجر یونٹ میں اس کو ہم یوز کر سکیں. دوسرا ہمارے پاس ہے سیلیبریٹی اکراس اسپیس، کہ ہم پیسے کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں. ٹھیک ہے، ہسٹری میں اگر دیکھا جائے وہ ٹائپ آف منی بہت ویلیبل مانی جاتی تھی جو کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ان کو لے جا سکیں. تو دوستوں، جو تھرڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پیسے کو ویلیبل بناتی ہے وہ ہے سیلیبریٹی اکراس ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹائم کے لیے وہ پیسہ اپنے ویلیو کو قائم رکھے. یعنی اگر آپ پیسے کو ایک لمبے وقت کے لیے محفوظ رکھ رہے ہو تو اس لمبے وقت کے بعد وہ اپنی ویلیو میں زیادہ کمی نہ کرے. تو میرے پیارے دوستوں، فزیکل انٹیگریٹی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز سیلیبل اکراس ٹائم نہیں بن جاتی. اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اس کا سپلائی بھی لمیٹڈ ہو اور پیچھے سے اس کا سپلائی بہت زیادہ نہ بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے سیف الدین عموس نے اس بک میں 2 طرح کے منی کو وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے، ایک ہارڈ منی اور دوسرا ایزی منی. ہارڈ منی وہ ہے جس کا سپلائی زیادہ ایک دم سے بڑھائی نہیں جا سکتی، جو کہ پروڈیوس بہت کم ہوتا ہو. جو ایزی منی ہے وہ اس کے برعکس وہ آسانی سے پروڈیوس ہو سکتی ہے اور اس کا جو سپلائی ہے وہ زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. یہ سپلائی بڑھانے سے ہوگا یہ کہ جو آپ نے سیونگ کیے ہوئے تھے، جو آپ نے اسٹور کیا ہوا تھا اس میڈیم آف ایکسچینج میں، تو اس کی ویلیو بہت کم رہ جائے گی. اگزامپل کے طور پہ ہم اپنا جو فیاٹ کرنسی ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بینک میں 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے رکھے تھے. ٹھیک ہے، اور آج 10 سال بعد جو 10 لاکھ روپے بینک میں تو وہ 10 لاکھ ہی ہیں، مگر جو پرچیزنگ پاور اس کی ہے، 10 سال پہلے ہم اگر اس 10 لاکھ سے ایک گاڑی خرید سکتے تھے تو آج جا کے 30 لاکھ میں ایک گاڑی خرید سکتے ہیں. تو پرچیزنگ پاور اس کی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے اس کا سپلائی بڑھا دیا گیا، حکومت نے زیادہ پیسے پرنٹ کیے، جس کی وجہ سے آپ کا جو پیسہ بینک میں تھا وہ ویلیو میں بہت کم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایزی منی ٹریڈ بھی کہا ہے سیف الدین عموس نے اپنی اس کتاب میں. تو وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہارڈ منی اور ایزی منی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ایزی منی اور فرق منی میں ہم فرق ایسے کر سکتے ہیں کہ جس کا اسٹاک ٹو فلو ریشو، اسٹاک مانی جو ہمارے پاس ہے ابھی موجود ہے، اور فلو مطلب جو ابھی پروڈیوس ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کا اسٹاک ٹو فلو ریشو اگر کسی میڈیم کا کسی پیسے کا اسٹاک ٹو فلو ریشو لو ہے تو اس کا جو سپلائی ہے وہ ایک دم سے بڑھائی جا سکتی ہے. تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کی سیونگ ہے وہ ویلیو میں بہت کم ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ جو ہارڈ منی ہے اس کا ہوتا ہے کہ جو اسٹاک ٹو فلو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسٹاک ٹو فلو ریشو
زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا سپلائی ہے جو ہے اس کو زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کا پرائس ہمیشہ اوپر جاتا رہتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کا ڈیمانڈ بھی ہمیشہ زیادہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا سپلائی کم ہے تو اس ڈیمانڈ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیمانڈ اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے اگر پیچھے سپلائی کو اگر تھوڑا بڑھا بھی دیا جائے تو اس کے پرائس پہ وہ اتنا اثر نہیں ڈالے گا۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسٹور آف ویلیو کے لیے وہ ہارڈ منی کو چوز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ان ساری چیزوں کا اثر صرف گین اور لاس پر نہیں ہوتا بلکہ پورے سوسائٹی پہ ہوتا ہے کہ آپ کا منی ساؤنڈ منی ہے یا نہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا فیوچر کیسے پلان کرو گے۔ اس کو ٹائم پریفرنس کہتے ہیں، اور یہ اس بک کا سینٹرل کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے جو پیسے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ایکسیپٹیبلٹی۔ جتنے زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اتنا زیادہ یہ لیکوڈ ہوتا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جتنے زیادہ لوگ اس کو یوز کریں گے اتنا ہی اس کو خرچ کرنا مارکیٹ میں آسان ہوگا۔ تو سیف الدین عموس اپنی اس کتاب میں اس ایکسیپٹیبلٹی کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ہمیں فیس بک کا ایگزامپل دیا ہے کہ فیس بک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈومیننٹ ہے۔ ڈومیننٹ اس لیے ہے کہ جتنے بھی اس کے بعد اس کے جیسے سوشل پلیٹ فارمز آئے تو زیادہ تر لوگ اس کو ہی ایکسیپٹ کرتے تھے، اس کو ہی یوز کرتے تھے۔ یوزر زیادہ ہونے کی وجہ سے فیس بک کو ہی ہمیشہ فائدہ رہا ہے۔ تو یہ پیسے کے ساتھ ہی بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی مانیٹری میڈیم ایمرج ہوتے ہیں تو ان کو لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ وائٹلی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، تو جو ساری اکنومیز کے پرائز ہیں وہ ان میں ایکسپریس ہوتے ہیں۔ تو ان کو اس کو ایک یونٹ آف اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں جو کہ تھرڈ فنکشن آف منی ہے۔ ایگزامپل کے طور پر ہم دیکھیں تو اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے جو کہ $200 کا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو آسانی سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے کرنسیز میں کتنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بات کریں تو پاکستانی روپیز میں 60,000 کی 56 to 60,000 کے اراؤنڈ آتا ہے، اور انڈین روپیز میں اگر بات کریں تو یہ کچھ 16 سے 18,000 کے اراؤنڈ آتا ہے۔ تو یہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ پہلے بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا وہ کیوں ریلائبل نہیں تھا، پھر اس کے بعد میڈیم آف ایکسچینج کی ضرورت کیوں پڑی، پھر ہم نے فنکشن آف منی جو کہ تین ہیں، میڈیم آف ایکسچینج، اسٹور آف ویلیو، اور تھرڈ میں ہمارے پاس یونٹ آف اکاؤنٹ، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہم نے اسٹاک ٹو فلو ریشو کو سمجھا کہ اسٹاک ٹو فلو ریشو کیا ہے اور سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے زمانے کے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہوا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل یاپ نامی ایک آئی لینڈ میں ایک سٹون یوز ہوا کرتا تھا ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، اور سی شیلز جو کہ ساؤتھ امریکہ میں زیادہ تر یوز ہوتے تھے، وہ کیوں ختم ہو گئے اور ان کا جو اسٹاک ٹو فلو ریشو کیوں گر گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گولڈ ایک ریلائبل میڈیم آف ایکسچینج کیسے بنا، اور اس کے بعد یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کا ایرا کیسے شروع ہوا اور ختم کیسے ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہمارے ابھی گورنمنٹ کرنسیز ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اور یہ ہمارے ماڈرن ورلڈ میں ان کا کیا رول ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔